بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے آج کے جلسے کے مقرر خصوصی وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال الله سبحانه عز وجل قل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وقال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کہاں ہم اور کہاں مدحت عثمان غنی، کہاں ہم اور کہاں یہ مدحت عثمان غنی، ہے تصور سے سوا رفعت عثمان غنی۔ اس سے آگے نہیں کچھ رفعت ماہو انجم، ان کے آگے نہیں کچھ رفعت ماہو انجم، ہے یہ واللہ صحیح رفعت عثمان غنی۔ مصحف پاک بھی ہے جن کی شہادت کا گواہ، مصحف پاک بھی ہے جن کی شہادت کا گواہ، ہے وہ رأس الشہداء حضرت عثمان غنی۔ میرے محسن، میرے ہادی، میرے آقا کے حبیب، میرے محسن، میرے ہادی، میرے آقا کے حبیب، منبع حلم و حیا حضرت عثمان غنی۔ سر دیا طرز خلافت کو بدلنے نہ دیا، جان دی طرز خلافت کو بدلنے نہ دیا، حبذا از پے دی جرأت عثمان غنی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضرت قاری رفیق صاحب دامت برکاتہم کے اشارے کے مطابق آج میرا عنوان کچھ اور تھا، لیکن طبیعت میں کچھ تقدر کی وجہ سے میں اس عنوان کا آج ذکر نہیں کر رہا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ اس عنوان پر مفصل گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات آپ سب حضرات جانتے بھی ہیں، لیکن کچھ کرم فرما اور مہربان دوستوں کے لیے
یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ان پروگراموں، ان جلسوں کا مقصد کسی کی دل آزاری اور کسی کو تکلیف دینا، کسی کی مخالفت ہرگز نہیں۔ جب کچھ مقدس ہستیوں پر جان بوجھ کر ان کے پاکیزہ چہروں پر دھول ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو فرزندان توحید و رسالت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دھول کو ہٹانے کی کوشش مثبت انداز میں کی جائے۔ اگر کسی کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور حقیقت کے اعتبار سے ان کا کردار انتہائی فارشا، اتقا، مزکا اور مصفا، اور پھر ان کی زندگی میں اگر کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو تو ان بزرگوں کے غلاموں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے کردار کو بالکل پاکیزہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ماننا نہ ماننا اگلا بات، لیکن جو حقیقت ہے اس کا واضح کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی کے نانا یا دادا حاجی صاحب رہے ہوں، مسجد کے امام بھی رہے ہوں، شہر کے قاضی بھی رہے ہوں، اور لوگ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہوں۔ ان کے انتقال کے 150 سال کے بعد کوئی مجنون اور پاگل وہ قاضی صاحب اور حاجی صاحب کو کہے وہ تو چور تھے، ڈکیت تھے، خائن تھے، تو اگر اس قاضی صاحب اور حاجی صاحب جو دادا ہے کسی پوتے کے، اگر ان کا پوتا خاموش رہ جاتا ہے یہ سن کے تو لوگ کہیں گے یہ دیوس ہے اور بہت ہی ذلیل ترین قسم کا ہے۔ اگر کسی کے سامنے اس کی ماں کی شان میں گستاخی کی جائے اور وہ خاموش رہ جائے تو لوگوں کی نگاہوں میں اس نوجوان بیٹے کی کیا درگت بنے گی وہ ہر ایک جانتا ہے۔ اگر وہ شرابی اور جوانی بھی ہوگا لیکن اپنی ماں کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے بزرگوں کی بدنامی اور ذلت بھرے جملوں کو گوارا نہیں کر سکتا۔ بات تو کہیں اور چلی جائے گی لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے ایک بالانامہ تحریر فرمایا، ایک خط لکھا اور اس کا سفیر اور ایلچی اور قاصد حضرت حبیب بن زید انصاری کو بنایا۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر جب مسیلمہ کے یہاں پہنچے اور اطلاع کی گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے خط لے کر، تو اس نے دربار لگایا اپنا۔ جنت تو اس نے دنیا میں بنا لی تھی شداد کی طرح، جس کو وہ حدیقۃ الجنہ کہتا تھا،
اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ پر ہیبت اور رعب ڈالنے کے لیے اس نے جلادوں کو تیار کر کے کھڑا کر دیا. مسلح چمکتی ہوئی تلواریں ہاتھوں میں سونت کر کھڑے ہیں جلاد کہ اگر مسیلمہ کے منشا کے خلاف کوئی بات کہی تو تمہارا حشر صحیح نہیں ہوگا. مختصر عرض کر رہا ہوں، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے مسیلمہ کے دربار میں، بڑی مہاراجہ کرسی میں بیٹھا ہوا اس زمانے کے اعتبار سے، اس نے سب سے خط پڑھا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں لکھا تھا کہ ساری دنیا کا نبی اللہ نے مجھے بنایا ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا وہ جھوٹا ہے. پارا اس کا چڑھتا چلا گیا. خط ختم ہوا. اس نے حبیب بن زید انصاری سے ایک سوال کیا. اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم نشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول. کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی نے پوچھا کیا اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اور جواب دینے سے پہلے وہ منظر بھی سامنے نگاہ میں رکھو، تلواریں چمک رہی. اگر مسیلمہ کذاب کے منشا کے خلاف جواب ملا تو تلوار گردن پہ پڑے. خوف دہشت کا منظر ہے، لیکن وہ غلام مصطفیٰ جو اپنے ایمان میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اس نے کہا لا نريد ان نسمع اذنی کلامک، زبان سے یہ کہنا کہ تو اللہ کا رسول ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، تیرے یہ جملے میرے کانوں کو سننا بھی گوارا نہیں ہے. جو بات تو کہہ رہا ہے اپنے رسول ہونے کی، میرے کانوں کے لیے اس کا سننا بھی گوارا نہیں ہے. اشارہ کیا اور ایک بازو الگ کر دیا گیا تلوار سے. پھر سوال کیا گیا اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ قال نعم. اتشہد انی رسول اللہ؟ پھر فرمایا یہ بات میرے کانوں کے لیے سننا بھی گوارا نہیں، کہنا تو بڑی دور کی بات. دوسرا بازو بھی الگ کر دیا گیا. حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. سوالات ہوتے رہے، حضرت یہی جواب بار بار دیتے رہے. پہلی بار تو چلو کوئی بات نہیں، انجام کی خبر نہیں تھی، لیکن اب تو انجام سامنے آ چکا ہے. بازو نیچے زمین پہ کٹے ہوئے پڑے ہیں، پیر کاٹ دیے گئے. آپ ہر مرتبہ پوری جرأت ایمانی کے ساتھ یہی کہتے رہے لا نريد ان نسمع کلامک اذنیہ، میرے کان تیری بات کو سننا نہیں گوارا کر سکتے، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. گردن بھی الگ کر دی گئی، شہید ہو گئے. شہادت سے اگر یہ گھبراتے تو ماحول سے صلح کر لیتے، ماحول سے صلح کر لیتے. یہ شہادت سے گھبرانے والے حضرات نہیں تھے. جب ان کی ماں کو خبر ملی، یہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بات سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے کا یہ انجام کیا گیا، شہید کر دیا گیا. فرمایا نعم نعم، میں نے اسی دن کے لیے اپنے بچے کو جنا تھا، میں نے اسی دن کے لیے اپنے بچے کو جنا تھا.
میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات تو میں نے اس لیے عرض کر دی کہ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی کو گالی نہیں دی گئی، خالی وہ بدتمیز اتنا کہلانا چاہتا تھا کہ تم محمد کو نبی مانتے ہوئے مجھے بھی رسول مان لو، زبان سے اقرار کر لو، دل کہے یا نہ کہے۔ لیکن فرمایا نہ، میرے لیے تو اس بات کا سننا بھی گوارا نہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے آپ کے اکابر، آپ کے بزرگ، آپ کے مقتدی اور پیشوا اور رہبر و رہنما کو لوگ مطعون کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کے تیر چلا کر ان کی ذات مقدسہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں، تو ایک وکیل صفائی کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بدنما داغوں کو دھونے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو خدا کے حضور ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان بزرگوں کو تو ایک خاص طبقے نے مطعون کیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ خود ہماری جیسی ٹوپی پہننے والے، ہمارا جیسا کرتا پیجامہ پہننے والے اور ہماری ہی صفوں میں شامل بعض لوگوں نے اپنے قلم اور اپنی زبان کا نشانہ جس شخصیت کو بنایا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے بہت مختصر وقت میں عثمان غنی کا مقام 3 جگہوں پر، قرآن کی نگاہ میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات تو الگ رہی، خاص طور پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عثمان غنی کا کیا مقام۔ شاید اللہ تعالی میری بات سن کر ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے احاطہ شوکت علی کے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات کو عنوان بنا کر تقریباً 1.25 گھنٹہ جب گفتگو کی اور بیان کے بعد حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سینے سے لگایا اور مجمع مصافحے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ کئی لوگوں نے کہا مولانا آج میری بدگمانیاں بہت سی دور ہو گئی، سننا اور سنانا بیکار نہیں ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے لیے قرآن مجید کی چند آیات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وہ شخص جو ظالم اور ناانصاف ہو اور وہ شخص جو کرم فرما مہربان انسانیت کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو اور عدل و انصاف کرتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہ سیدھے راستے پر ہو، عبداللہ بن عباس معمولی صحابی نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رئیس المفسرین کا لقب ان کو دیا گیا ہے۔ قرآن کی بڑی سمجھ رکھنے والے، فرماتے یہ آیت حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب حدیث سنیے، حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت، فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں جب انسانوں کے قدموں کو متزلزل کر دینے والی آندھیاں چلیں گی فتنوں کی، اس وقت جو صراط مستقیم پر قائم رہے گا وہ آدمی ہے
مرہ ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص چادر میں لپٹا ہوا چلا رہا ہے، میں نے دیکھا تو وہ عثمان غنی ہے، مجھے شک ہوا شاید حضور نے پہچانا نہ ہو چادر میں لپٹے رہنے کی وجہ سے، لہٰذا میں نے عثمان غنی کے چہرے کو کھول کر حضور کی طرف متوجہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بات آپ نے جو فرمائی اس آدمی کے بارے میں کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں جب انسانوں کے قدم متزلزل ہو رہے ہوں گے اس وقت یہ صراط مستقیم پر ہدایت پر قائم رہے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے میں نے یہ بات کہی، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عدل انصاف سے کام لے گا اور صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لائے، بہت غور سے سننا یہ بات، اللہ کرے میری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ہماری ہی صف میں بیٹھ کر ہماری ہی صفوں میں شامل ہو کر ہمارے ہی پیچھے نماز پڑھ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے جب اس مرنے والے جنازے کا چہرہ دیکھا تو آپ نماز جنازہ پڑھائے بغیر واپس ہونے لگے، اور سننا قال نماز جنازہ پڑھائے بغیر واپس ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ ایمان والا ہے اور آپ ہر ایمان والے کی نماز جنازہ پڑھاتے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض اور کینہ ہوگا میں محمد الرسول اللہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری دعاؤں سے جو جنازہ محروم رہ گیا ہو اس سے جا کے پوچھو۔ قرآن مقدس نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ صرف چند نکتے بیان کروں، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو ببول اور کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے۔ بیعت تو سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگوں نے بیعت کی، لیکن یہاں اللہ ان بیعت کرنے والوں سے اپنی رضا کا اعلان کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں ڈنکا بجایا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت بنا کر کیوں اتارا جا رہا قیامت تک منبر و محراب سے؟ ان بزرگوں کی رضا کا پروانہ اور رضا کی سند کا اعلان کیا جاتا رہے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، میرے محبوب جب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ۔ ان ایمان والوں سے رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے جب یہ بات پھیلی کہ مکہ مکرمہ میں سفیر رسول پاک علیہ السلام کا ایلچی اور قاصد اللہ کے نبی نے اپنا پرسنل سیکریٹری بنا کر حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا، جا کر مکے والوں سے کہہ دو میں جھگڑا اور فساد کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو خالی اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں، فساد اور جھگڑا نہیں چاہتا، اس لیے میری بات مان لیں، ہم کو عمرہ کر لینے دے، ہم واپس چلے جائیں گے، جا کے سرداروں سے گفتگو کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے،
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اگر مکے والوں کے نزدیک عثمان غنی سے زیادہ عظمت والا نبی کی نگاہوں میں کوئی اور ہوتا تو حضور اس کو بھیجتے۔ پتہ چلا کہ مکے والوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت عثمان غنی کی ذات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جب سرداروں سے بات چیت کرنے کے لیے، تو ایک بات اور سن لیں، جب گھر سے نکلے اپنے چچا کے گھر سے، عثمان غنی کا یہ ازار ہے نا لنگی، یہ آدھی پنڈلی تک۔ ان کے چچا زاد بھائی ابان نے کہا بھائی عثمان، مکے کے لوگ اونچی تہبند باندھنے والوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی ازار نیچے کر لیجئے، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو میں لمبا جبہ لا کے دے دوں جو زمین کو جھاڑو لگاتا ہوا چلے۔ آپ ایسا جبہ اور کرتا اور ازار پہن کر جائیں گے تو مکے والوں کی نگاہ میں آپ کی عزت زیادہ ہوگی، اور آپ ایک مشن کے لیے آئے ہیں، آپ صلح کا مشن لے کر آئے ہیں نا، اس مشن میں کامیابی کے لیے کم سے کم ان کی نگاہ میں آپ باعزت بن کر جائیں۔ ماحول کی ضرورت تھی نا کہ آپ اس کے کہنے کے مطابق آپ اپنی ازار کو نیچی کر لیتے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، میں اپنے مشن میں کامیاب رہوں یا ناکام ہو جاؤں، میں جس صلح کے لیے آیا ہوں وہ ہو یا نہ ہو، میں اپنی کوشش میں کامیابی حاصل کروں یا ناکامی کا شکار ہو جاؤں، لیکن میں اپنی ازار کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے دوست، میرے خلیل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسے ہی رہتا ہے، میں اپنے محبوب نبی کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جو حضرات ماحول کی بات کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سرداروں سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو، آپ میری نگاہ میں عزت اور قدر والے ہیں، آپ کو اجازت دے رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کر لو، جو چاہے وہ کر لو، لیکن آپ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو عثمان غنی کا جواب کیا تھا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے طواف سے روک دیا جائے زیارت سے، اور میں تنہا طواف کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تھوڑا سا روک لیا گیا۔ یہاں حدیبیہ میں جہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر، آج بھی جب مدینہ منورہ سے جدہ آپ آئیں گے تو راستے میں حدیبیہ کا مقام پڑتا ہے۔ یہاں خبر یہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ صدمہ پہنچا۔ اشارتاً عرض کر رہا ہوں، علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عثمان غنی تو زندہ ہیں اور اللہ کے نبی کیا سمجھ رہے ہیں؟ قتل کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کو بلایا۔ یاد رکھیے گا یہ وہی نبی ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے میدان احد میں 70 صحابہ شہید پڑے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال اسی طرح میں 70 کا مسئلہ کروں گا، تو رب کائنات نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ میرے محبوب جتنا آپ کو ستایا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لینے کا اختیار آپ کو ہے، اس سے زیادہ بدلہ لینے کا آپ کو اختیار نہیں دیا جا رہا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا
جتنا آپ کو ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لینے کے اختیار ہے۔ بیر معونہ کے موقع پر 70 قرہ کو میرے نبی کی زندگی میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ اور بیعت نہیں کی، لیکن قربان جاؤں عثمان غنی تمہاری عظمت، تمہاری محبت رسول۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو بلایا، فرمایا اس بات کا عہد کرو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم کٹ جائیں گے لیکن عثمان غنی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے عثمان غنی کی عظمت کو جلا بخشنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے اپنی جان کو خدا کے حوالے کر دینے کا جو عہد کیا تھا، اس کی وجہ سے رب کائنات نے ان مومنین کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ عثمان غنی کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو یہ مکے کے لوگوں سے جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا قدم نہیں ہٹیں گے حدیبیہ سے۔ اور یہ کوئی جذباتی لوگ نہیں تھے، جناب رسول پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی۔ اور آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ایمان والوں سے خدا راضی، خدا ایمان والوں سے راضی، ایمان والوں سے مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ سے ایمان والے راضی۔ لیکن یہ قرآن میں شجرہ کا ذکر کہاں سے ہے؟ اور وہ بھی آم کا نہیں، امرود کا نہیں، انار اور چیکو کا نہیں، کانٹے دار درخت۔ اللہ اس کے تقدس کا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اس درخت کا تذکرہ کیوں پروردگار عالم؟ یہ تو انسانوں کو کوئی زیادہ نفع پہنچانے والا بھی درخت نہیں ہے۔ آواز آتی ہے میرے بندو، اس درخت کی عظمت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ اس درخت کے نیچے عثمان غنی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر صحابہ نے بیعت کی۔ جس درخت کے نیچے عثمان غنی کی عظمت کا اظہار کیا گیا، اللہ نے اس درخت کو عظمت اور تقدس عطا فرما دیا۔ جن صحابہ نے بیعت کی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سب سے پہلے تو اللہ نے ان کے ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اگر قرآن کا کوئی ایک شوشہ بھی مانتا ہے تو ان 1400 کو تو ایمان والا ماننا ہی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتہا فرما دی، اگر کسی انسان کو اس نسبت کا شعور ہو تو وہ تو مچل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو اپنے 1400 صحابہ سے بیعت لے چکے تو سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ مارا اور کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے مقدس ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کا کبھی ادراک ہو سکتا ہے اور اس بات کا شبہ ہو سکتا ہے عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے جو خط لکھے ہوں اس میں خیانت کی ہوگی؟ عثمان غنی نے اپنے داہنے ہاتھ سے جو آرڈیننس جاری کی ہوں وہ نبی کے منشا کے خلاف کیے ہوں گے؟ آپ نے آرڈیننس حکم نامہ جاری کر کے جن کو گورنر بنایا ہو ان گورنروں کو غلط صرف اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے خاندان تھے اور صلاحیت نہیں تھی اس لیے ان کو آپ نے گورنر بنا دیا؟ کوئی ماننے والا پاگل مان لے، میں تو کہوں گا نبی کا ہاتھ پاک، اور جس ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا وہ بھی تمام خیانتوں سے پاک اور صاف ہے۔ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس ہاتھ کو آپ نے ناپاک جگہ پہ نہیں لگایا،
کبھی داہنے ہاتھ، احترام کیا اس کا؟ میرے نبی نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور ان کی ایمانی تقدس کو اس آیت کے اندر بیان فرما کر قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ منبر و محراب سے قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت قیامت تک اجاگر ہوتی رہے گی۔ اور اگلی آیت چلیے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جو فرما برداری کرنے والا ہو اور رات کے حصوں میں سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا ہو، یحذر الآخرہ اور جو آخرت سے ڈرنے والا ہو، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرنے والا ہو، اس کے برابر کیا دوسرا ہو سکتا ہے؟ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اللہ رب العزت والجلال نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، ہاں اللہ ساری دنیا ایمان کی تلاش میں، ساری دنیا تقوی کی تلاش میں ہے، ساری دنیا تقدس کی تلاش میں ہے، اور ساری دنیا اللہ رب العزت والجلال کے قرآن کی تلاش میں ہے، مگر قربان جاؤں ایمان عثمان غنی کو تلاش کرتا۔ ساری دنیا پاک دامنی، حیا، عزت اور آبرو کی تلاش میں ہے، اور حیا عثمان غنی کو تلاش کر رہی ہے، حیا عثمان غنی کو تلاش کر رہی ہے۔ ذہن میں واقعہ آ گیا، عرض کر دوں بات کے سمجھنے کے لیے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما اور اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے تکیے سے ٹیک لگا رکھی ہے بے تکلف، اور آپ کی ازار گھٹنوں تک ہے، یعنی گھٹنے بند ہیں، گھٹنوں سے نیچے آپ کی ازار ہے، لنگی گھٹنوں سے نیچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت چاہی باری آبی کی، اجازت مل گئی۔ غور کرنا بلہرا کے دوستوں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، نبی کی نگاہ میں ان کی وقعت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی گئی، حضور اسی طرح بے تکلف تشریف فرما رہے ہیں، ٹیک لگائے اور لنگی مبارک جہاں تھی وہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے اجازت چاہی۔ ترتیب بھی دیکھو، پہلے ابو بکر آ رہے ہیں، پھر عمر آ رہے ہیں، پھر عثمان آ رہے ہیں۔ حضور پہاڑ پہ، پہاڑ ہلنے لگا، کون کون ہے اس پر؟ ابو بکر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی۔ حضور نے اپنے قدم مبارک کو مارا اور فرمایا اسکن ایھا الجبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ دو شہید کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی۔ ترتیب، ابو بکر صدیق آئے، حضور کے مجلس میں بیٹھ گئے، حضور اسی طرح بے تکلف تشریف فرما۔ حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت مل گئی، حضور اسی طرح تشریف فرما۔ یہ دونوں حضور کے خسر ہیں۔ عثمان غنی حاضر ہوئے، اجازت مانگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت نہیں دی، بلکہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، لنگی مبارک کو درست کیا، اور اب اجازت عثمان غنی کو دی گئی۔ عثمان غنی آئے، تینوں بزرگوں کی اللہ کے نبی سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ کے بعد دیگرے اٹھ کر کے چلے گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے ابو آئے تو حضور نے کوئی خاص لحاظ نہیں کیا۔ حضرت حفصہ جو ام المومنین حضور کی بیوی ہیں وہ آئے، ان کے والد حضرت عمر آئے تو حضور نے کوئی خاص لحاظ نہیں کیا۔ عثمان غنی آئے تو حضور نے بڑا لحاظ کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، لنگی مبارک درست کی،
جب یہ سارے حضرات چلے گئے تو امی جان جن کو حضور کی بارگاہ میں مقام ناز حاصل تھا، جملہ یاد رکھیں، عائشہ صدیقہ کو حضور کی بارگاہ میں مقام ناز حاصل تھا۔ مقام ناز مطلب کیا سمجھتے ہو؟ آپ کے 4 پوتے ہیں، ایک پوتا ماشاءاللہ بہترین قاری ہے، بہترین حافظ ہے، بہترین نعت خواں ہے، بہترین انگلش میڈیم کا کامیاب طالب علم ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ جب مچل جاتا ہے تو آپ اس کی چاہت اور خواہش کو پورے کیے بغیر ٹلتے نہیں ہیں۔ اس بچے کو آپ کے سامنے مقام ناز حاصل ہے، وہ جانتا میں مچل جاؤں گا تو میرے دادا جان میری خواہش کی پوری کیے بغیر رہ نہیں سکتے، نیند نہیں آئے گی۔ امی جان عائشہ صدیقہ کو حضور کی بارگاہ میں مقام ناز حاصل تھا، آئیں اور معلوم کیا کہا، میرے ابو جان آئے تو آپ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، حضرت عمر آئے تو آپ نے کوئی خاطر نہیں کی ان کی، آپ کے داماد عثمان آئے، یہ انداز حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ہے، بخاری جلد ثانی پڑھاتے ہوئے یہ واقعہ سنایا تھا حضرت نے، اور یہی انداز تھا۔ آپ کے داماد عثمان غنی آئے تو آپ نے بڑا لحاظ کیا، لنگی درست کر لی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، سنو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تجھے کیا معلوم ہے، عائشہ تجھے کیا معلوم، عثمان غنی تو وہ انسان ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ کیوں نہ اس سے حیا کروں۔ کیا مطلب؟ آسمان کے فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں کیوں نہ حیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدہ معلوم کیا چیز ہے؟ اللہ کو سب سے محبوب، نماز میں سب سے محبوب عمل اللہ کو سجدہ ہے۔ اور میرے دوستوں میں کہا کرتا ہوں، جب کبھی آپ سجدہ کرو تو دل میں ایک خیال لایا کرو، زبان سے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے، اور دل میں تصور کرو میرے رب کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، اور اس اعلیٰ پروردگار کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں۔ دل میں تصور کرو، اے اللہ میں نے اپنے جسم کی سب سے قیمتی چیز پیشانی اور ناک تیرے سامنے رکھ کر عاجزی اور ذلت کا اظہار کیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے زندگی کے اندر کبھی وہ دن نہ لائیے کہ مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا پڑے۔ اے اللہ میں نے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا، اب کسی اور کے سامنے ذلیل ہونے کا موقع زندگی کے اندر نہ آئے۔ جب سجدہ کرو تو تصور کرو، الحمدللہ تقریباً 2-3 مہینے سے یہ تصور سجدے کے اندر بہت آتا ہے، اور جب آتا ہے تو سجدے کا مزہ آ جاتا ہے، سجدے کا مزہ آ جاتا ہے، اور پھر رب کائنات اسی اعتبار سے معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ اپنے جسم کی سب سے قیمتی چیز پیشانی کو آپ نے جب رب کائنات کے آگے جھکا دیا، اور یہ تصور کر لو، اے اللہ آج میں نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے، آپ سب سے بڑے ہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں، مجھے کسی اور کے سامنے ذلیل ہونے کا موقع زندگی میں نہ دیجیے۔ ایک اور تصور کر لیا کرو، پروردگار ایک دن آئے گا، آپ حشر کے میدان میں لوگوں سے کہیں گے سجدہ کرو، تو بعض لوگوں کی کمریں تختہ بن جائیں گی، کمر نہیں جھکے گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اے اللہ میں نے آپ کے سامنے آج سجدہ کیا ہے، اس کی برکت سے قیامت کے میدان کے اندر بھی مجھے اپنے حضور سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما لے، جن کی کمریں سخت ہو جائیں گی، رکوع سجدہ نہیں کر سکیں گے، تیرے سامنے نہیں جھک سکیں گے، ان لوگوں میں، ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما۔ یہ تصور کیا کرو رکوع اور سجدہ کرتے وقت، تو رکوع اور سجدے میں جو کیف آپ کو حاصل ہوگا، جو لذت آپ کو ملے گی، اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ تصور کریں۔ میرے محترم بزرگ بھائیو دوستو، بڑی جلدی گھڑی بھاگ رہی ہے، 13 منٹ اور باقی دعا کے لیے۔ کچھ سمجھ میں آیا عزیزوں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی کی نگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا،
کہ آپ کا عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کانا ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے داماد تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو ذی النورین، دو نور والے کا لقب عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے تم کو جو تحفہ دیا ہے، قرآن کو اکٹھا کر کے اور قرآن کو جمع کر کے، جو تم سب کے اختلاف کو ختم کر کے ایک قرات پر تم کو جو اکٹھا کر دیا ہے، یہ عثمان غنی کا وہ احسان ہے امت کے اوپر جس کو قیامت تک انسان ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا جنت کے اندر، لیکن میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر لوگ تم کو یہ قمیص خلافت کی پہنا دیں، اور پھر کچھ منافق لوگ، الفاظ یہی ہیں، کچھ منافق لوگ تم سے اس خلافت کے لباس کو چھیننا چاہیں، اس قمیص کو اتارنا چاہیں، تو تم اس کو اتارنے مت دینا، اس کو اتارنے مت دینا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ عثمان غنی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، مگر آپ نے فرمایا تو عثمان غنی حوصلے سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، اللہ تبارک و تعالی تم کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک کا سیٹ کہلاتا ہے۔ ہمارے قصبوں کے، ہمارے شہروں کے سیٹ کہاں کہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں، میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہاں پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ گولے بارود کے اندر، نوٹنکی میں، آرکسٹرا میں، تڑو دھتو جھین جھپڑ میں، جھٹکنے مٹکنے میں، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا سفر دشوار گزار ہے، مدینہ پاک سے تبوک 1500 کلومیٹر ہے، اونٹ کا اور یا گھوڑے کا یا پیدل سفر ہے صحابہ کرام، تقریباً 30,000 فوج ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ سفر میں میرے صحابہ کو کم از کم کھانے پینے کی تکلیف پیش نہ آئے۔ آپ نے اعلان فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو یہ تنگی کی فوج اور تنگی کی جنگ میں جو سامان تیار کرنے میں مدد دے گا، اس کے لیے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساد و سامان کے ساتھ۔ 100 انڈے کی بات نہیں تھی بلہرہ کے لوگوں، 100 اونٹ پورے ساد و سامان کے ساتھ، نہ اس کو راشن تلاش کرنا ہے، نہ پانی تلاش کرنا ہے، نہ گدی تلاش کرنا ہے، نہ نکیر تلاش کرنا، پورے ساد و سامان کے ساتھ۔ نبی نے دوبارہ اعلان فرمایا، پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساد و سامان کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تیبارہ، پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساد و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے چوتھی بار اعلان فرمایا تو عثمان غنی گھر گئے اور 1000 اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آئے۔ میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان ہے۔ 1000 اشرفیاں لے کر آئے اور سرکار کی جھولی کے اندر ڈال دیے۔ اللہ کے نبی خوشی میں ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے جو کچھ کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان اور تکلیف نہیں دے گا۔ یعنی اب اللہ کی طرف سے عثمان غنی کو رضا کا، خوشنودی کا اور جنت کا
وہ تمغہ اور سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب اس کے بعد عثمان کا کوئی عمل اللہ کی گرفت میں لانے والا نہیں ہے۔ ما ضر عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے اس عمل کے بعد جو انہوں نے جیش اسرا کے تجہیز کے لیے اور تیاری کے لیے جو سامان دیا ہے، آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں بہت کچھ ہیں، انشاءاللہ یا تو وعدے کے مطابق وہ عنوان جو میں نے حضرت قاری صاحب سے وعدہ کیا تھا، یا پھر اسی کی تفصیل کبھی انشاءاللہ۔ اچھا، بلہارہ کے لوگ بھی ان 10 دن کے علاوہ کوئی اور جلسوں نہیں کرتے، اور یہاں پابندیاں رہتی ہیں، 11:30 بجے دعا کرا دو، سیرت النبی کا جلسہ کرو، سمجھے؟ سب سے پہلے قاری صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جنہوں نے مجھے پہلی بار اور میں موٹر سائیکل سے آیا تھا، 85 کلومیٹر کا سفر طے کرے۔ اللہ اکبر، طبیعت چور چور تھی، دل چاہے لیٹ جاؤں، تب نہ میں قاری صاحب کو جانتا تھا نہ مجھے جانتے تھے، سمجھے؟ ایک اجنبی مسافر کی طرح بیان کے بعد مدرسے میں کروٹیں لیتا رہا، صبح اٹھا نماز پڑھی اور شاید بغیر چائے پیے ہی میں روانہ ہو گیا تھا، سمجھے نہیں، اپنے گاؤں کے لیے۔ لیکن آج تو اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، بس اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن کی نگاہ میں کیا ہے۔ عثمان غنی کا مقام میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ میں کیا ہے، اور میرے عثمان غنی کا مقام حضرت علی اور تمام صحابہ کرام کی نگاہ کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان بزرگوں سے محبت کرنے والوں میں، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کا تاج اپنے سروں پر رکھنے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالی بد نصیبوں کی صف میں ہمیں اور آپ کو شامل نہ فرمائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، یہ تو صحابی رسول ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، میرے نبی نے جو مبارک جوتیاں استعمال کی ہیں، اگر وہ ہمارے سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو ہمارے سامنے دنیا کی تمام دولتیں ہیچ در ہیچ ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس ذہن کو ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا، نہ کسی کی دل آزاری نہ تکلیف، لیکن بھائی جو ان بزرگوں کے چہروں پہ دھول ڈالے گا تو ایک سعید بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک غلام ہونے کی حیثیت سے، ایک شاگرد اور خادم ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس گندی دھول کو ان مقدس چہروں سے ہٹانے کی ایک قانون کے دائرے میں جائز کوشش ضرور کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی۔ کل محمود آباد والوں نے بھی بس ٹھنڈا تو نہیں زیادہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کا پیٹ بھرا کہ نہیں؟ میرا تو نہیں بھرا۔ بیان سننے سے شاید آپ کا پیٹ بھر گیا ہو، لیکن جو عنوان میں نے چھیڑا تھا اس کا مالہ و مالہ ابھی تک میں پورا بیان نہیں کر سکا۔ بہرحال تشنگی رہ گئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پوری کی جائے گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو۔ نبی اکرم۔ حالات جب آتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے کہہ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ حضرت قاری رفیق صاحب ہم جیسے لوگ اس بوجھ کو دل پر ہی رکھتے ہیں۔
اور اس سے دل پر کتنا بوجھ پڑتا ہے وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو حالات آئے، ان حالات سے متاثر ہو کر مجھے ان حالات کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے وہ حالات کیا تھے تو آپ اس نظم کے اور اس سلام کے ایک ایک بند کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ تو سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے جو کچھ ہوا تھا۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو۔ نبی اکرم بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو۔ نبی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی، امت جس کشتی پہ سوار ہے وہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، دھارا بہت تیز ہے، اس کشتی کا چلانے والا کوئی ملاح خیمنہار نظر نہیں آ رہا ہے۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو۔ نبی اکرم یہ دل میں ارماں ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو جناب رسول پاک علیہ السلام کو اپنے دل کا غم سنانے کا موقع اللہ ہمیں اور آپ سب کو نصیب فرما دے۔ عقیدہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارے اور آپ کے سلام کو سنتے ہیں اور خوش نصیبی سے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دل میں ارماں ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک
دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، اور کہوں میں ان سے سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو ہمارے آقا، سلام لے لو نبی اکرم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتشرف وتكرم على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ورسولك صلوات الله وسلامه عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، تمام شرور سے اور فتنوں سے اور ہر قسم کے حادثے سے اے اللہ، قاری صاحب کی، مدرسے کے اساتذہ کرام کی، ناظم اجلاس کی، معاونین کی، مدد کرنے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی، سامعین کی، عزیز طلبہ کی، ہماری پردہ نشین مقدس ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما لے، اللہ سب کی حفاظت فرما لے۔ کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ماحول کو سازگار بنا دے، اللہ ہم توحید کا بیان کر سکیں، رسالت کا بیان کر سکیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور ان کی عظمت کو اجاگر کر سکیں، اے اللہ ماحول کو سازگار فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک میں، پورے علاقے میں امن و امان پیدا فرما دے، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے اور فساد سے اے اللہ تمام انسانوں کی، مسلمانوں کی اور ہندو بھائیوں کی اور تمام طبقات کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچا لیجئے، مخالفت سے بچا لیجئے، انتشار سے بچا لیجئے، اے اللہ آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اور اوپر سے نیچے سے اللہ ہماری گاڑی چلانے والوں کی اور اس سارے مجمع کی اور ساری انسانیت کی اللہ حفاظت فرما لیجئے، اپنی پناہ و حفاظت میں جگہ عطا فرما دیجئے، ہمارے قرضوں کو ادا کرا دیجئے، ہمارے قرضوں کو ادا کرا دیجئے، موت سے پہلے اے مالک ایک ایک پیسے کا قرض ادا کرا دیجئے، اے اللہ لوگ یہ نہ کہیں کھا کے مر گیا، اے اللہ ادا کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے ان دوستوں عزیزوں کے جہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ واپس بنا دیجئے، جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں ان کاموں میں آسانی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ کام بنانے والی ذات تو آپ ہی کی ہے، اے اللہ استغنا کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اللہ ہمارے سارے کاموں کو بنا دیجئے، ہماری بہنوں بیٹیوں میں جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اور جن کے رشتے ہو گئے ان کے شادی بیاہ کو آسان فرما دیجئے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ان کو ان کی سسرال میں عزت کی اور سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجئے۔ اے کریم آقا جس طرح اب تک آپ نے موسم کے اعتبار سے اے اللہ کرم فرمایا ہے، اے اللہ آخری اجلاس تک کرم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ان جیالے طلبہ کو اور اس باہمت اساتذہ کو اور جرعت مند ہمارے قاری صاحب کو اور اس مجمع کو اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال اور سرفراز فرما دیجئے۔ کریم آقا ہم سب کو صحت اور عافیت، ہمارے سارے بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمدللہ۔